بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 104 میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے مقام ازرج میں حاکمین کے فیصلے کا اعلان۔ تو دوستو، جب 6 مہینے کی مہلت ختم ہونے کو آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بصرہ سے عبداللہ بن عباس کو بلایا اور شریح بن حانی العارفی کو 400 آدمیوں کے سرداری پر عبداللہ بن عباس کو نمازوں کی امامت پر مقرر فرما کر ابو موسیٰ اشعری کے ہمراہ مقام ازرج کی طرف روانہ کیا، اور شریح بن حانی کو سمجھا دیا کہ جب ازرج میں عمرو بن عاص سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ راستی اور صداقت کو ترک نہ کیجیے اور قیامت کے دن کو یاد رکھیے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ نے بھی عمرو بن عاص کو 400 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس فیصلے کے سننے اور مقام ازرج کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے مکہ اور مدینہ سے بھی بعض با اثر بزرگوں کو تکلیف دی گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کا اختلاف باہمی رہے رفع کرنے کی کوشش میں شریک ہونے سے انکار نہ کیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور سعد بن وقاص وغیرہ کئی حضرات تشریف لے آئے، اور ازرج میں جمع ہونے کے بعد لوگوں کو سخت انتظار تھا کہ فیصلہ سنایا جاتا ہے، لیکن مقام ازرج میں حاکمین نے جاتے ہی فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ وہاں آپس میں حاکمین کو خود بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے بزرگوں کا انتظار بھی ضروری تھا۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ موسیٰ اشعری کو کوفہ سے ازرج کی طرف روانہ کرنے لگے تو خارج کی طرف سے ہرقوس بن زبیر نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے ثالثی کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں بڑی غلطی کی ہے، اب بھی آپ باز آ جائیے اور دشمنوں کی طرف لڑائی کی ارادے سے کوشش کیجیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اقرار نامہ کے خلاف بدعہدی پر آبادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی ہرقوس بن زبیر ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ قتل کے ہنگامہ میں بلویوں کا خاص الخاص سردار تھا، اور اب خارجیوں کے گروہ میں بھی سرداری کا مرتبہ رکھتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کی روانگی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جلد از جلد روزانہ خطوط روانہ کرتے رہتے تھے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ بھی عمرو بن عاص کے پاس روزانہ بذریعہ قاصد خطوط اور پیغامات بھیجتے رہتے تھے۔ یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ دونوں صحابوں کو اس کا خاص خیال ہونا چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطوط عبداللہ بن عباس کے نام آتے تھے، اور امیر معاویہ کے خطوط عمرو بن عاص کے نام۔ عمرو بن عاص کے ہمراہیوں میں ضبط اور نظام میں اعلیٰ درجہ تھا، اور سب کے ساتھ عمرو بن عاص کے فرما بردار تھے، اور ان میں سے کسی کی بھی اس کا خیال تک نہ آتا تھا کہ عمرو بن عاص سے دریافت کرے کہ امیر معاویہ نے آپ کو کیا لکھا ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے 400 آدمیوں کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی اور اس کے خلاف تھی، اور وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خط آنے پر عبداللہ بن عباس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ یہ شخص پوچھتا تھا، ہر شخص پوچھتا تھا کہ حضرت علی نے کیا لکھا ہے۔ اس طرح کوئی بھی بات سیگر راز میں نہیں رہ سکتی تھی، اور فوراً اس کی شہرت ہو جاتی تھی۔ عبداللہ بن عباس سخت مصیبت میں گرفتار تھے۔ بعض باتوں کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے اور بیان کرنے میں تامل کرتے تھے تو لوگ ان سے ناراض ہوتے تھے، چنانچہ عبداللہ بن عباس سے ان کے تمام ہمراہ بھی ناخوش ہو گئے اور علانیہ ان کی شکایتیں کرنے لگے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطوط چھپاتے ہیں اور باتیں ہم کو نہیں سناتے اور نہیں بتاتے۔ غرض عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن عرس، عبد الرحمن بن عبد الخاص زہری، ابورا اور صغیرہ بن شعبہ اور دیگر اور نامور حضرات کو ایک محدود مجلس منعقد ہوئی، اور اس میں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص بھی تشریف لائے۔ اس صحبت خاص میں عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کی گفتگو شروع ہوئی۔ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری سے اول اس بات کا اقرار کرایا کہ عثمان غنی مظلوم قتل کیے گئے، پھر اس بات کا بھی اقرار کرایا کہ معاویہ ہم جد ہونے کی حیثیت سے عثمان کے خون کا دعویٰ کرنے میں حق بن جانا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایسی تھی کہ ابو موسیٰ اشعری نے کبھی ان کے خلاف اپنی رائے ظاہر نہیں کی تھی۔ ان کے تسلیم کرنے میں ان کو کوئی تامل نہ تھا۔
پھر عمرو بن عاص نے مسئلہ خلافت کو چھیڑا اور کہا کہ امیر معاویہ قریش کے ایک شریف اور نامور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم ام جبیہ کے بھائی ہیں، صحابی بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں۔ ان باتوں کو سن کر ابو موسیٰ مشرع نے کہا کہ مخالفت کی اور کہا کہ امیر معاویہ کی ان خصوصیات سے مجھ کو انکار نہیں، لیکن امت مرحوم کی امارت ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے محترم حضرات کی موجودگی میں کیسے ثبوت کی جا سکتی ہے؟ یہ باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں فیق موجود ہیں، یعنی وہ رشتہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قریب ہیں، شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور سرداران قریش میں سے شمار ہوتے ہیں۔ علم اور شجاعت، تقوی وغیرہ صفات میں بھی وہ خاص طور پر ممتاز ہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ امیر معاویہ میں انتظامی قابلیت اور سیاسی روانی زیادہ ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ تقوی اور ایمانداری کے مقابلے میں یہ چیز قابل لحاظ نہیں، غرض اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ آخر ابو موسیٰ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ علی دونوں کو معزول کر کے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے کسی ہم خیال میں محو بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنا نام سن کر آنکھیں کھول کر بلند آواز سے کہا کہ مجھ کو منظور نہیں ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ تم میرے بیٹے عبداللہ کے کیوں منتخب نہیں فرماتے؟ ابو موسیٰ نے کہا کہ ہاں، تیرا بیٹا عبداللہ بھی بہت نیک ہے، لیکن تو نے اس کو اس لڑائی میں شریک کر کے فتنہ میں ڈال دیا ہے۔ جب دیر تک گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، کوئی ایسی بات طے نہ ہوئی جس پر دونوں متفق ہو جاتے، تو عمرو بن عاص نے اپنی یہ رائے پیش کی کہ معاویہ اور حضرت علی دونوں کی مخالفت اور جنگ سے تمام مسلمان مصیبت اور فتنہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کو ہم معزول کر دیں اور مسلمانوں کو اختیار دیں کہ وہ کثرت رائے یا اتفاق رائے سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ عمرو بن عاص نے اس رائے کو پسند کیا اور تجویز ہوا کہ ابھی باہر چل کر جلسہ عام میں اس کا اعلان کر دیں۔ اگرچہ دونوں ساتھ اس رائے پر متفق ہو گئے، لیکن یہ رائے بھی خطرے اور اندیشے سے خالی نہ تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے معزولی کو ہرگز تسلیم نہ فرماتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام کی پوری حمایت اور بعض صحابہ کرام کو اپنا معاون رکھتے ہوئے اس فیصلے کو رضامندی اور خوشی کے ساتھ نہیں سن سکتے تھے۔ بہرحال باقاعدہ طور پر مجمع عام کا اعلان ہوا۔ تمام آدمی جو فیصلے کے لیے گوش گزار اور چشم برا تھے فوراً جمع ہو گئے۔ ممبر لا کر رکھا گیا اور دونوں پنچ مما دیگر بااثر حضرات کے وہاں آئے۔ عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اعلان کر دیجئے اور فیصلہ جو ہو چکا وہ لوگوں کو سنا دیجئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے ممبر پر چڑھ کر فرمایا کہ لوگوں ہم دونوں نے بہت غور کیا، لیکن سوائے ایک بات کے ہم اور کسی تجویز پر متفق نہ ہو سکے۔ اب میں تم کو اپنا وہی متفقہ فیصلہ سناتا ہوں اور امید ہے کہ اسی تجویز پر عمل کرنے سے مسلمانوں کے ناانصافی دور ہو کر ان میں صلح قائم ہو جائے گی۔ وہ فیصلہ جس پر میں اور عمرو بن عاص دونوں متفق ہیں یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو معزول کرتے ہیں اور تم لوگوں کو اختیار دیتے ہیں کہ تم اپنے اتفاق رائے سے جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ مجمع نے اس تقریر کو سنا اور ابو موسیٰ ممبر سے اتر آئے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص ممبر پر چڑھے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ حضرات گواہ ہیں کہ ابو موسیٰ نے اپنے دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کر دیا ہے۔ میں بھی ان کی اس بات سے متفق ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کرتا ہوں، لیکن معاویہ کو میں معزول نہیں کرتا بلکہ بحال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ مظلوم شہید ہونے والے خلیفہ کے ولی اور ان کا قائم مقامی مستحق ہے۔ اگر حضرت عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کی رائے کی تمام کمال تائید کرتے اور ہم امیر معاویہ کی حمایت میں کچھ نہ فرماتے تو حاکمین کا فیصلہ کی اور وہ بے حرمتی جو بعد میں ہوئی ہرگز نہ ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ نے جو کچھ فرمایا اس میں بھی گو کمزوری اور غلطی موجود ہو، لیکن کم از کم بد دیانتی اور خیانت کا شائبہ اس میں نہ تھا۔ اس سے اس 800 مسلمانوں کے مجمع کو بھی غالباً کوئی اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ کسی ایک خلیفہ کے انتخاب کا اختیار حاکمین کی
طرف سے انہیں 800 آدمیوں کو دیا گیا تھا، مگر جو کچھ بعد میں ہوا یہ سب کچھ پھر بھی ہونے والا تھا اور ممکن تھا کہ اس سے بھی زیادہ خرابیاں مسلمانوں کے لیے پیدا ہوتی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی معزولی کو تسلیم کرنے سے یقیناً انکار فرماتے اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی ملک شام کی حکومت اور اپنے مطالبات سے دستدار نہ ہوتے، اور ایک دوسرے خلیفہ یا امیر جس کو یہ مجمع منتخب کرتا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح بجائے دو رقیبوں کے 3 شخص پیدا ہو جاتے اور مسلمانوں کی تباہی اور خون ریزی میں بھی اور زیادہ ہو جاتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسالت پر مادانہ تھے، اگرچہ وہ مسالت کے خواہاں ہوتے تو جنگ صفین میں بڑی لڑائی شروع ہونے سے پیش تھا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسالت کی کوشش کی گئی تھی، وہ صلح کی یہی صورت یعنی طرفین سے ایک حکم قرار کرنے کے درخواست پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ خواہش اس وقت پیش کی جب ان کی اپنی شکست کا یقین ہونے لگا تھا، لہٰذا ان کی طرف سے پنچوں کی تقرر کے خواہش کا پیش ہونا اور اس کا اعلان کرنا مصیبت کو دور کرنے اور شکست سے بچنے کے لیے ایک جنگی تدبیر اور حرب کے سوا اور کچھ نہ۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس پنچایت کی تجویز کو بدیت خاطر نہیں مانا تھا، دونوں اس کے خلاف تھے، مگر لوگوں نے ان کو مجبور کر کے دھمکیاں دے کر اشتراک کو واپس بلایا اور لڑائی کو ختم کرایا۔ لہذا یہ یقین کر لینا کہ اگر عمرو بن عاص مجمع عام میں ابو موسیٰ اشعری کے بیان کی حرف بہ حرف تائید کرتے اور دونوں حضرات کو معزول کر دیتے تو دونوں اس فیصلے کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے آسان نہیں تھا۔ بہرحال دونوں صاحبوں نے مجمع کے سامنے وہ تقریریں کی جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ عمرو بن عاص کی تقریر سن کر حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے حضرات نے ابو موسیٰ کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تم فریب کھا گئے۔ ابو موسیٰ نے عمرو بن عاص کو سخت سست کہا کہ تم نے قرار اور بامی کے خلاف اظہار رائے کیا اور مجھ کو دھوکہ دیا، غرض فوراً مجلس کا سکون اور درم برم ہوگا، بد نظمی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ شریح بن ہانی نے عمرو بن عاص پر تلوار کا وار کیا، عمرو بن عاص نے بھی اپنے آپ کو بچا کر شریح پر جوابی وار کیا، لوگ درمیان میں آ کر لڑائی کو بڑھنے نہ دیا۔ اس مجلس میں بد نظمی اور افطر تفری پیدا ہو جانے کا نتیجہ بھی امیر معاویہ کے لیے بہتر اور حضرت علی کے لیے مضر ثابت ہوا، کیونکہ اب شامی اور عراقی دونوں گروہوں کا ایک جگہ رہنا دونوں طرف کے سرداروں کی نگاہ میں مضمر تھا، لہذا ان 800 مسلمانوں کی جمعیت اب کوئی تجویز اتفاق رائے سے پیش نہ کر سکتی، نہ اکابرہ صحابی موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص بھی وہاں سے اپنی جمعیت کو ہمراہ لے کر فوراً دمشق کی جانب روانہ ہو گئے۔ شریح اور عبداللہ بن عاص نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ کوفہ کی جانب کوچ کیا۔ مکہ اور مدینہ سے جو چند حضرات یہاں آئے تھے وہ بھی یہاں حالت اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، غرض تھوڑی دیر میں ازرج کے انجمن درم بھرم ہو کر چڑیاں سی اڑ گئیں۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔